السلام علیکم۔ آج ہم پچھلے چیپٹر کو ہم نے احترام انسانیت تھا، اس کی ایکسرسائز اور اس کے سبق کو دیکھا۔ آج ہم تفریح کی اہمیت کیسے آغاز کرتے ہیں۔ تفریح سے مراد کوئی بھی ایسی سرگرمی جو لوگوں کو فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو محظوظ کرنے کا ایک طریقہ فراہم کرتی ہے۔ یہاں پر فرصت کیونکہ فارغ وقت میں، فری وقت میں محظوظ کرنا، لطف پہنچانا۔ تفریح ایک انسانی ضرورت ہے۔ ہر انسان کو سیر و تفریح اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ وہ تفریح کی مدد سے خود کو روزانہ کے کاموں اور مصروفیات سے ہٹا کر کسی نہ کسی سرگرمی میں حصہ لیتا ہے، جن کے تمام دن بھر کی تھکن سے فارغ ہونے کے بعد وہ کسی نہ کسی سرگرمی میں حصہ لیتا ہے۔ تفریح سے ہمیں ایک خاص قسم کی توانائی ملتی ہے۔ جب انسان فریش ہوتا ہے تو اس کو طاقت، نیا جذبہ، نیا ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور توانائی کی معنی ہوتی ہے طاقت کے، جس سے ہماری روزمرہ کی کارکردگی میں نمایاں فرق پڑتا ہے۔ یعنی کہ وہ انسان جو دن بھر کی کام کرنے کے بعد وہ تفریح کرتا ہے تو وہ اس کے کام کے اندر بہتری پیدا ہوتی ہے، اور ایسا فرد جو روزانہ لگاتار کام کرتا رہا تو اس میں وہ سستی و کائلی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تفریح کے کام کے ساتھ تفریح جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے اہم ہے۔ تفریح ہماری روزمرہ کی تھکا دینے والی مصروفیات میں وہی کام کرتی ہے جو جلسہ دینے والی دھوپ میں بارش کرتی ہے۔ یعنی کہ ایسی گرمی جلسہ دینا، یعنی کہ سیاہ کر دینا، جلا دینا، ایسی گرمی جس میں یعنی کہ جو جلسہ دینے والی گرمی ہوتی ہے، اس میں اگر بارش کا ایک جھونکا آ جائے تو موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی کے اندر بھی تفریح وہ انسان کے اندر نئے جذبات کو، نئے ولولوں کو پیدا کرتی ہے۔ اس کا کردار گٹار ٹوپ اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن سا ہے۔ یعنی کہ گٹار ٹوپ اندھیرے کے والے سے بات کی جاتی ہے، کرن کے کہتے ہیں روشنی کو، یعنی کہ ایسا اندھیرا، ایسی تاریکی جو ایک روشنی سے وہ تمام روشن کر دے، اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دے، اس کو تفریح کہا جائے گا۔ روزمرہ کی تھکا دینے والی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر آرام یا کسی دوسری سرگرمی میں مشغول ہونا، مشغول کی معنی ہوتی ہے مصروف کے، تفریح کہلاتا ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اکٹھے مل بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ یعنی کہ دوست احباب یا رشتہ دار جو ہیں تفریح کے وقت اکٹھے بیٹھ کر وہ خوش گپی کرتے ہیں اور مزاح کرتے ہیں، اور ان میں نئی زندگی کا جو ولولہ ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ مختلف لوگوں کے لیے تفریح کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں، کیونکہ مختلف افراد کے خیالات، احساسات آپس میں مختلف ہوتے ہیں۔ جس طرح ہر انسان کی بناوٹ ایک دوسرے انسان سے مختلف ہے، اسی طرح ہر انسان کے دوسرے انسان کے خیالات، احساسات بھی مختلف ہیں، اس کے سوچنے کا انداز مختلف ہے، اس کا محسوس کرنے کا انداز مختلف ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک
ساحل سمندر یا دریا کے کنارے چہل قدمی کر لینا تفریح کہلاتا ہے. یعنی کچھ لوگوں کے مطابق، کچھ انسانوں کے مطابق ساحل سمندر یا دریا کے کنارے کہ کچھ قدم چہل قدمی کرنا، کہ کچھ قدم چل لینا، ٹہلنا، آہستہ آہستہ چلنا، چہل قدمی کر لینا تفریح کہلاتا ہے. بعض لوگ اپنے پسندیدہ مشغلے میں مشغول ہونے کو تفریح سمجھتے ہیں، جن کی جو ان کا پیشہ ہے یا جس میں وہ مشغلہ ہے، جس میں وہ ہابی ہے، جو ہابی ہے اس میں مصروف ہو تو اس کو تفریح سمجھتے ہیں. مشغول ہونا، مصروف ہونا. جبکہ بعض لوگوں کے نزدیک تفریح کا مطلب پرخطر اور مہم جوئی سے بھرپور سرگرمیاں ہیں. پرخطر یعنی کسی خوف کے بغیر، مہم جوئی کوئی نیا کام کرنا، اور اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. تفریح کیسی بھی ہو، اس کا بنیادی مقصد بہرحال فرد کو روزمرہ معمول کی مصروفیات سے چھٹکارا دلا کر آرام پہنچانا ہے. نوجوان ان سرگرمیوں میں خصوصاً حصہ لیتے ہیں جو انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر تقویت پہنچائیں. تقویت کے معنی ہوتے ہیں طاقت کے. کھیل ایسی تفریح ہے جو نوجوانوں کی دونوں ضروریات پورا کرتی ہے. کھیل ایک تو تفریح بھی ہو جاتی ہے اور ان کی جو ورزش کے جو ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے. کھیل ایک ایسی تفریح ہے جو نوجوانوں کی دونوں ضرورتیں پوری کرتی ہے. تھکا دینے والے کام کے بعد جب فرد کچھ وقت کے لیے تفریح کے لیے کھیلنے میں گزارتا ہے تو اس کے اعصاب کو تقویت ملتی ہے. یعنی کہ اس کی جسم کے اعضاء کو تقویت پہنچتی ہے، طاقت پہنچتی ہے. مہم جوئی سے بھرپور اور بہادری والی تفریح سرگرمیوں کو اپنانے سے بہت زور دیا جاتا ہے، کیونکہ تحقیق یعنی جستجو سے، کوشش سے یہ ثابت ہوا ہے، یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ایسی سرگرمیوں کا ہماری مصروفیات میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. مہم جوئی سے بھرپور اور بہادری تفریح سرگرمیوں کا اپنانے بہت زور دیا جاتا ہے، کیونکہ تحقیق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایسی سرگرمیوں کا ہماری مصروفیات میں شامل ہونا ہماری زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرنا، ترتیب دینا، ہماری مصروفیات کے حوالے سے ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. ایسی سرگرمیوں کا ہماری مصروفیات میں شامل ہونا ہماری زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں. مہم جوئی آپ کے کچھ کرنے پر اکساتی ہے. مہم جوئی جو ہے پہلے میں نے بتایا تھا پرخطر کام جو ہے اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. اکساتی ہے جن کی بڑھاتی ہے، کوئی جذبہ دلاتی ہے، جوش دلاتی ہے. آپ کے اعتماد اور خود آگاہی میں اضافہ کرتی ہے. آپ کے اعتماد بھروسے کو کہتے ہیں، کانفیڈینس. خود آگاہی یعنی کہ اپنے آپ کو جاننا، آگاہی کے معنی ہوتے ہیں جاننے کے. تفریح میں عام طور پر سفر کرنا، سائیکل چلانا، ماہی گیری، میدانی کھیل جیسی جسمانی سرگرمیاں والے کام شامل ہیں. اسی طرح کی سرگرمیوں میں سے آپ خود
تازہ دم اور پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ پرسکون یعنی کہ سکون کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ تفریح فارغ وقت گزارنے کے لیے ایک طریقے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہمسایوں اور دوست احباب اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع دیتی ہے۔ تفریح جو ہے آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ، دوست احباب، رشتہ داروں کے ساتھ مل بیٹھنے کا، جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو اس سے یعنی کہ آپ خاندان کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، اپنے نظام تفریح وقت گزارتے ہیں، تو اس سے آپ کے دوست احباب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور تفریح مقامات کی صحت سے ہمارا خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ افراد خانہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، مل جل کر تفریح کے کرنے سے وہ ایک جیسے واقعات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایسی تفریحات کی خوشگوار یادیں انہیں ایک مضبوط ڈوری کہتے ہیں رسی میں باندھ رکھتے ہیں۔ تفریح فرد کو نئے لوگوں سے ملنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے، اور بنیادی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تفریح سرگرمیاں خاندانی تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ تفریح سرگرمیوں کے دوران فرد اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے، جس کی بدولت پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔ یعنی کہ وہ جو پریشانیاں اور تکلیفیں جو اس کو ساتھ رہتی ہیں، ان سے ان کو سوچنا چھوڑتا ہے، تو اس سے وہ تفریح محسوس کرتا ہے، اس کے اندر نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ تفریح سرگرمیوں میں پورے جوش و جذبے کے ساتھ شرکت فرد کی مثبت توانائی کو فروغ دیتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ پورے جوش کے ساتھ آپ اس کے شامل ہوں گے تو وہ اس کو مدد ملے گی، تقویت پہنچے گی، طاقت پہنچے گی، مثبت یعنی کہ اچھے انداز کے ساتھ، جس سے مثبت رویے پروان چلیں گے۔ یعنی کہ آپ کا جو لہجہ ہے، ایک دوسرے کے ملنے کا جو انداز ہے، وہ بہتر ہوگا، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی حال سے کوشش کی جائے گی۔ اب تفریح کے مواقع ذہن اور جسم کو سکون پہنچاتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں ایسی تفریح پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا ہے، جس سے میں ہمارے خاص و عام شامل ہو سکیں۔ پارک، کھیل کے میدان تفریح کا ایک اچھا ذریعہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان میں صفائی ستھرائی کا کچھ خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے لوگ اس طرف نہیں آ سکتے، تفریح نہیں کر سکتے۔ اگر حکومت ان تفریح مقامات کو آلودگی سے پاک کر دے تو لوگوں کو تفریح کا ایک معقول ذریعہ میسر ہو جائے۔ معقول کے معنی اچھا، بہتر۔ شہروں میں میلے بھی اسی مقصد کے لیے لگائے جاتے ہیں، اور ان میلوں کو علاقائی ثقافت تہذیب کی عکاسی کی جاتی ہے۔ میلوں میں انتظامیہ کی طرف سے مختلف کھیل اور شو شامل ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگ محظوظ ہوتے ہیں۔ محظوظ ہونا پہلے بھی ایک لفظ آیا تھا، لطف اٹھانا، مزہ لینا۔ میلوں میں مختلف اسٹال بھی لگائے جاتے ہیں جہاں سے لوگ خریداری کر سکیں۔ اس کے علاوہ میلوں میں کھانے پینے کے اشیاء کے اسٹال بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح
کہ میلے مقامی لوگوں کی تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہ میلے علاقائی انتظامیہ ہر سال بھر میں ایک دفعہ منعقد کرتی ہے تاکہ لوگ ان سے لطف اٹھا سکیں۔ تفریح کی دو اقسام ہیں، فعال تفریح اور غیر فعال تفریح۔ فعال تفریح میں مہم جوئی اور گھر سے باہر کھیلنے جانے والے کھیل شامل ہیں، جن میں پہاڑوں پر چڑھنا، کشتی رانی کرنا، جنگل میں جانا، ہاکی، کرکٹ، کبڈی وغیرہ کھیلنا شامل ہیں۔ ساحل سمندر پر پیدل چلنا، پارکوں میں گھومنا پھرنا، قدرتی مناظر اشیاء کا قریب سے مشاہدہ کرنا بھی فعال تفریح میں شامل ہیں۔ غیر فعال تفریح میں گھر میں بیٹھ کر لطیفے بازی کرنا، گپیں آنکنا اور کتابیں پڑھنا، شاعری کرنا، کمپیوٹر گیم کھیلنا، ٹی وی پر پسندیدہ شو پروگرام دیکھنا وغیرہ، لوڈو وغیرہ کھیلنا، یہ غیر فعال تفریح میں شامل ہیں۔ جدید دور کے تفریح کے ذرائع میں ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، انٹرنیٹ شامل ہیں۔ آج کل یہ تقریباً ہر شخص کی زندگی میں شامل ہو چکے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے تک ٹیلی ویژن تفریح کا سب سے بہترین ذریعہ مانا جاتا تھا، لیکن کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی ایجاد نے لوگوں کی تفریح کے معنی ہی تبدیل کر کے رکھ دی ہیں۔ اب کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی مدد سے ہم جو چاہیں جب بھی چاہیں دیکھ اور سن سکتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ تفریح کا ایک بہترین ذریعہ بن چکے ہیں۔ آج کل تفریح سرگرمیاں پوری دنیا میں وسیع پیمانے پر مقبول ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے اب لوگوں کی تفریح کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھنے اور تحقیق سے پتہ چل رہا ہے۔ تحقیق کی جستجو سے، کوشش سے پتہ چل رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اگر تفریح کے لیے کچھ وقت وقف کر دیا جائے تو اس سے صحت کو لمبے عرصے تک برقرار رکھنے میں ایک صحت مند دماغ پانے میں مدد ملتی ہے۔ باقاعدہ کسی جسمانی سرگرمی میں حصہ لینا، کوئی کھیل کھیلنا، کوئی ورزش کرنا آرام و سکون حاصل کرنے کے طریقے ہیں۔ بچوں پر بھی تفریح مشاغل اچھے اور مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ تفریح مشاغل میں شمولیت سے بچوں کی صحت ٹھیک رہتی ہے اور وہ چست رہتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ تحقیق کہتی ہے تلاش کو، کہ روزانہ کی بنیاد پر تفریح بڑوں میں ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کے خطرات کو کم کرتی ہے۔ اس سے جسمانی اور ذہنی صحت کو برقرار رکھنے میں، معیار زندگی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ تفریح کی اہمیت کے پیش نظر تفریح کو موجودہ دور کی تیز رفتار زندگی کا حصہ بنانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف سست الوجود ہی نہ بنے رہیں، یعنی کہ ہم اپنے وجود کو سستی و کاہلی کی طرف نہ بڑھائیں، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ وقت جسمانی تفریح کے لیے بھی مختص کیا جائے، یعنی کہ کچھ وقت نکالا جائے تاکہ اپنی زندگی کے لیے بہتر ہو سکے۔ تفریح کی اہمیت کے حوالے سے اس کے سبق کا مرکزی خیال بھی یہی ہے کہ روزمرہ زندگی میں ہمیں آرام و سکون کے لیے بہتر اہمیت دی گئی ہے، اپنے آپ کے لیے، اپنی
اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے وقت نکالنے کو تفریح کہا گیا، جس سے آپ کی اعصاب کو تقویت پہنچتی ہے، نیا جوش و ولولہ پیدا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ان باتوں کو پیش نظر رکھیں اور اپنے آپ کو تفریح مواقع فراہم کریں اور اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، اس ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنی تمام سبجیکٹس اور مضامین کا کام کریں، اس کے بعد کچھ وقت اپنے آپ کو تفریح کے لیے دیں، تاکہ تفریح سے یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ کی نیا جوش و ولولہ پیدا ہو سکے، آپ کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ آپ دیکھیں اس کی ایکسرسائز کو، مشقی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ مشقی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ تفریح کیا ہے؟ یہ دیکھیں، تفریح سے مراد، پہلی لائن ہے اس سبق کی پہلی لائن ہے، تفریح سے مراد کوئی بھی ایسی سرگرمی جو لوگوں کو فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو محظوظ کرنے کے لیے ایک طریقہ فراہم کرتی ہے۔ تفریح ایک انسانی ضرورت ہے، ہر انسان کی سیر و تفریح کا اچھی لگتی ہے، اس لیے تفریح کی مدد سے خود کو روزانہ کاموں کو مصروفیات سے ہٹا کر کسی نہ کسی سرگرمی میں حصہ لیتا ہے۔ آگے دیکھیں، تفریح کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تفریح کا یہاں پر صرف آپ یہ نوٹ کر لیجیے گا، تفریح کا بنیادی مقصد روزمرہ معمول کی مصروفیات سے چھٹکارا دلا کر آرام پہنچانا ہے۔ یہاں پر بھی آپ کا لکھا ہوا تھا، یہ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 21 کی دوسری پیراگراف کی 4 لائن ہے۔ اس کا بنیادی مقصد بہرحال فرد کو روزمرہ معمول کی مصروفیات سے چھٹکارا دلا کر آرام پہنچانا ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، تفریح ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے؟ تفریح ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ یہ آپ اپنی کتابوں میں نشان لگاتے جائے گا۔ یہ ہمارے ذہن اور جسم کو مضبوط اور چست بناتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جسم روزمرہ کے کام بہتر طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ تفریح انسان کو پریشانیوں سے چھٹکارا دلا کر آرام و سکون میسر کرتی ہے۔ صحیح ہے۔ آگے دیکھیں، یہ 4 سوال، مہم جوئی والی سرگرمیوں ہمارے لیے کیوں فائدہ مند ہیں؟ مہم جوئی والی سرگرمیاں ہماری زندگی پر مثبت اثرات جو ہیں وہ مرتب کرتے ہیں۔ اور مہم جوئی والی ہمیں کچھ کرنے پر اکساتی ہیں اور ہمارے اعتماد اور خود آگاہی میں اضافہ کرتی ہیں۔ خود آگاہی میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ تیسرے پیراگراف کے اندر لکھا ہوا ہے، ایسی سرگرمیوں کا ہماری مصروفیات میں شامل ہونا ہماری زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ مہم جوئی آپ کے کو کچھ کرنے پر اکساتی ہیں، آپ کے اعتماد اور خود آگاہی میں اضافہ کرتی ہیں۔ آگے سوال نمبر، تفریح کی کون کون سی اقسام ہیں؟ تفریح کی 2 اقسام ہیں، ایک نمبر 1 فعال تفریح اور نمبر 2 غیر فعال تفریح۔ ٹھیک ہے، اس میں اقسام پوچھا گیا تو صرف اقسام ہی بتانی ہے کہ تفریح کی 2 اقسام ہیں، اور نمبر 1 فعال تفریح آئے گا، نمبر 2 غیر فعال تفریح آئے گا۔ تفریح ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے؟ تفریح ہماری زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس سے انسان صحت مند زندگی اور صحت مند دماغ پانے میں مدد ملتی ہے۔ یہ بیماروں
کے خطرات بیماریوں کے خطرات کو کم کرتی ہے اور معیاری زندگی کو بہتر کرتی ہے۔ یہاں پر یہ مختصر سوالات، ایک بار یہ آخری سوال دوبارہ سن لیں کہ تفریح ہماری زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس سے انسان کو صحت مند زندگی اور صحت مند دماغ پانے میں مدد ملتی ہے۔ یہ بیماریوں کے خطرات کو کم کرتی ہے اور معیاری زندگی کو بہتر بناتی ہے۔ اور سوال نمبر 2 دیکھیں، سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ تفریح کا کردار جلسات دینے والی دھوپ میں بارش کے جیسا ہے۔ بارش جیسا ہے، الف جز میں خالی جگہ میں بارش آئے گا۔ مہم جوئی فرد کے اعتماد میں اضافہ کرتی ہے۔ مہم جوئی فرد کے اعتماد آئے گا، اعتماد۔ بعض لوگوں کے نزدیک جیم چوز دیکھیں، پسندیدہ مشغلے میں مشغول ہونا تفریح کہلاتا ہے۔ پسندیدہ مشغلے میں مصروف ہونا تفریح کہلاتا ہے۔ تفریح سرگرمیاں خاندانی تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ کشتی رانی کرنا فعال تفریح کہلائے گا۔ اس سبق کا مرکزی خیال آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس سبق کا مرکزی خیال ہماری روزمرہ زندگی میں آرام و سکون کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتا ہے اور بہتر سے بہتر زندگی کو گزار دیتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر جوش و بلبلہ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ تفریح ہمارے لیے انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ اس کا بات دیکھیں کہ یہ 5واں سوال آئے گا، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے دے کر بتائیں۔ گٹار ٹوپ، بہت زیادہ اندھیرا، چہل قدمی، تفریح طبع کے لیے ٹہلنا، آہستہ آہستہ ٹہلنا، اکسانا، آمادہ کرنا، تیار کرنا۔ چھٹکارا نجات کے معنی میں آتا ہے۔ اور ناگزیر، بہت ضروری۔ اور اس کے بعد جو ہے جملوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، سیر تفریح کے حوالے سے، جلسہ دینا، جن کی جلا دینا، مہم جوئی ان کے کچھ کام کرنے کے لیے اکسانا، خود آگاہی، جاننا بہتر کے حوالے سے بات آئے گی۔ دیکھیں، تفریحات سے انسان کے اندر خود آگاہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مشاہدہ کرنا، ہم نے خود پودوں کا مشاہدہ کیا، دیکھا، اس کے حال سے بات کی جاتی ہے۔ اور آگے دیکھیں سوال نمبر، تفریح کی اہمیت پر کم سے کم 100 الفاظ کا پیراگراف لکھیں۔ ان کے آپ کی جو امتحانی نقطہ نظر ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے مضمون لکھنا ہے تفریح کی اہمیت کے حوالے سے، یہ آپ کا 15 نمبر کا آتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ تفریح کی اہمیت کے حوالے سے جو مضمون ہے اس کو یاد کریں، اس سبق کو دیکھیں اور اس کے اہم نکات کو دیکھیں، اس کو تفریح کی اہمیت کے حوالے سے اپنے مضمون کے اندر شامل کریں۔ اور سوال نمبر 8 ہے خط رابطے کا بہترین اور کم خرچ ذریعہ ہے۔ اس کی تاریخ سینکڑوں سال پرانی ہے۔ خط کو آج کے دور میں بھی پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خط کے لکھنے کا طریقہ، سب سے پہلے خط کے اوپر والے دائیں طرف اس جگہ کا نام لکھا جاتا ہے، پھر اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ یہ نیچے جو ہے اس کی مثال دی گئی ہے، ایک بار اس کو مثال کو دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں پر اسلام آباد لکھا ہوا ہے، یہاں پر صرف آپ نے لکھنا ہے کہ مرکز امتحان یا کمرہ امتحان لکھ دیں تو تب بھی بہتر ہے۔ پھر 27 جون 2012 بالکل اسی طرح ڈیٹ اسی انداز کے ساتھ لکھیں گے، السلام علیکم، پھر یہ
اسی پیٹرن کے مطابق اس کا بھی آپ کا نمبر ہوتا ہے. آپ کا تابع فرمان بیٹا یہاں پر محمد صفان لکھا ہوا ہے، یہاں پر صرف آپ نے نام کی جگہ پر الف ب ج لکھ دینا ہے. اور بالکل باقی جو ہے یہ اسی پیٹرن کے مطابق جو ہے آپ نے خط لکھنا ہے. اور یہاں پر آپ کی تفریح کی اہمیت کا جو چیپٹر ہے، سبق ہے، اور اس کی مشقی سوالات کا وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم گرل گائیڈ دیکھیں گے اور اس کے بعد سے بات ہوگی. اور آج اس لیکچر کے لیے یہ آپ کا یہ سبق ہے. اس کو آپ نے نیٹ کاپی کے اوپر مشقی سوالات کو لکھنا ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے تاکہ آپ اپنے امتحانی نقطہ نظر میں کیا کر لیے بہتر بنا سکیں. اللہ حافظ.